الصلاة على أهلها أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام الإمام إمام ولو كان صبيا صلوات برادران ایمانی میرے نہر کی قابل قدر میرے شیعہ سن مجلس مظلوم کربلا دا مقصد عزاداری مظلوم کربلا دا مقصد فرش عذاب بچھاون دا مقصد گھروں بچہ کر کے یہ منبر سجاون دا مقصد قطعاً صدقے دکھانے دا مقصد ذکر پاک کا مقصد ہے کہ جو بیان کیتا جائے خطیب و واعظ ایک ہاتھ قرآن و دوسرے ہاتھ پیغمبر زندہ رہو مالک کو نفظ و امان چ رکھن اے ممبر دل جوڑن واسطے سجایا جاتا ہے دل توڑن واسطے نہیں سجایا جاتا سارا جہان اس بات کا آگاہے کہ لا اکراہ فی الدین دین جبر نہیں جدو دین جبر نہیں تو جڑی عزاداری ہے یہ بھی دین ہے عزاداری وچ بھی جبر نہیں ہونا چاہیے آواز ٹھیک پہنچ رہی جی میں جناب دی خدمت عالیہ ایک معصوم دا فرمان پیش کیتے آج یہ 28 محرم جو کہ گزشتہ 3 دن پہلے 25 محرم گزرا چوتھے بادشاہ دی چونکہ شہادت ہے تو میرا دل ہے کہ چونکہ ایسے موضوعات بڑے گھٹ بیان کیتے جاندے یہ تو سی محبت فرماؤ تو میں آج اس سرزمین پہ قرآن اور حدیث روشنی وچ اور انبیاء دے سیرت وچ اور مستند راویہ دی روایت دے ذریعے میں چوتھے بادشاہ دے شجرہ پیش کروں منزل تو مشکل ہے لیکن تو دعا فرمائے سو انشاءاللہ منظر قریب ہو سی معصوم فرمائے امام امام ہوں دے چاہے جس حال کیوں نہ ہو مجمع کافی ہے میں ہر سال توڑے چہرے دی زیارت دا شرف حاصل کرتا چی امام امام ہوں دے چاہے جس حال کیوں نہ ہو گئی امام ایک دن دوے پھر بھی امام ہے امام 5 سال دوے پھر بھی امام ہے خصوصاً نوجوان کوشش کرے سو جی امام 10 سال دوے پھر بھی امام ہے امام 50 سال دوے پھر بھی امام ہے امام 57 سال دوے پھر بھی امام ہے توجہ ہے صاحبان میں امام 63 سال دوے پھر بھی امام ہے امام آزادوں میں پھر بھی امام ہیں امام زندان چون پھر بھی امام ہیں میں جان دی سرزمین تے پہلے جملہ کھا لگا میں 14 تک 40 بابوزو کھلوتا امام اتھے موجود ہوں پھر بھی امام نے بظاہر ٹر جان امام پھر بھی امام ہے اگر ٹر جان اگر بظاہر امام دے ٹر جامن تھی خدا نے خاصہ بندیاں نے ٹر گئے اگر ٹر جان تے ختم ہو گئے تو مولا امیر دے ٹر جان دے بعد آج 1400 سال دے بعد یا علی مدد کیوں بولنا تو سنگی میں دے گالی کرنی ہے نا آباد شاد رہو یا علی مدد آخر اس بات دلیل مولا آج بھی موجود ہیں تو فقط مولا علی موجود نہیں ہے جدو ہر مکاتب فکر نہ تعلق رکھنا رہا ہر بندہ جدو دعا جانت رحمت مصطفیٰ نو یا رسول اللہ عادت یا اوتھ یا کیا جاندے جتے ہستی موجود ہوئے یہ مطلب مصطفیٰ بھی آج موجود نے تو مولا علی مرتضیٰ بھی آج موجود نے اور معصوم فرمایا ہم جب جاتے ہیں تو پچھلے معصوم کے لیے ہم جگہ خالی کرتے ہیں ہمارا آنا اور ہمارا جانا برابر ہوتا ہے اب
آباد و شاد رہو جی بہت مہربانی دا مطلب امام ہوندہ چاہے جس حال اس کیوں نہ ہوئے میں تھوڑا جے تسا محبت فرمائی ہے میں تھوڑی جی اور محنت کرا جی تھوڑے ذہن تھوڑے پیچھے لے کے چلنا کائنات دا ہر بندہ دو نظریات تے زندگی بسر کر رہے جی یا ملت ابراہیم دے تحت یا امت مصطفیٰ دے تحت دنیا دے کسے بندے تو پوچھ لو ملت کس دیو واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے امت کس دیو حضرت پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ملت ابراہیم دی امت مصطفیٰ دی جناب ابراہیم علیہ السلام دی اسی ملت مصطفیٰ دی اسی امت جی یہ جنہی قربانی دے رہے ہیں یہ امت مصطفیٰ دے تحت نہیں دے رہے یہ ملت ابراہیم دے تحت دے رہے ہیں آباد و شاد رہو جی چونکہ قربانی دا اجرا حضرت پیغمبر تو نہیں ہویا قربانی دا اجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہویا اور جناب ابراہیم علیہ السلام دے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نسل جناب اسحاق تو بھی چلی نسل جناب اسماعیل علیہ السلام تو بھی چلی میں ٹائم ضائع نہیں کر رہا جناب کا پچھلے مارکٹ سمجھ آ رہی میرے بات چاہتی یہ مطلب جناب اسحاق تو بھی نسل چلی جناب اسماعیل علیہ السلام تو بھی نسل چلی جناب اسحاق تو جتنے چلے سارے نبی اے ہاتھ سے رت ہو لے تھوڑے فریش ہو لے چیرہ ٹھیک کرو کے فران تبائی کے بعد پریشان سارے صلوات بلند آواز نال پڑھ محمد و آل محمد جزاک اللہ جی مالک سلامت رکھیں جی یہ مطلب جناب اسحاق تو نسل نبوت چلی جی اور جناب اسماعیل علیہ السلام تو امامت چلی جناب اسحاق تو بھی نسل چلی جناب اسماعیل علیہ السلام تو بھی نسل چلی جناب اسحاق دی نسل انبیاء جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل امام جناب اسحاق دی میں جلدی کرنا جناب اسحاق دی نسل چلدی 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 جناب عیسیٰ تے آ کے روکے آباد و شاد رہو تھوڑی محنت نظر آوے تھوڑی جو حوصلہ افزائی کر سو جناب اسحاق دی نسل چلدی چلدی جناب عیسیٰ علیہ السلام تے آ کے روکے اس کریم نے جناب عیسیٰ نو چوتھے آسمان تے زندہ اٹھا لیا جناب اسماعیل دی نسل بھی جاری بندے چوکے کھلو کے پریشان آپ بھی ہوں دے انتسان بھی کر دے امام مہدی اتنا لمبی زندگی کی میں رہ سکتے اتنی لمبی زندگی کی میں ہو سکتی جی امام دی پھر تو ملت ابراہیم دے تحت تین شعور نہیں آ رہا جے ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دی نسل تے اعتراض ہے تو جناب اسحاق دی نسل دے آخری فرد جناب عیسیٰ موجود رہ سکتے ہیں تو اسماعیل دی نسل دا آخری فرد امام زمانہ پردے چ نہیں رہ سکتے آباد و شاد رہو جی زندگی دراز ہو گئے یہ دا مطلب جناب اسحاق علیہ السلام دی نسل دی آخری فرد جناب عیسیٰ چوتھے آسمان تے جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل دی آخری فرد امام زمانہ سرکار پردہ ہے پیچھے وہ چوتھے آسمان تے پردہ غیب اسماعیل علیہ السلام دے نسل دی آخری فرد امام زمانہ سرکار تمام انبیاء جو واحد محمد مصطفیٰ نے جنہیں نسل اسحاق اچ نہیں وہ نسل اسماعیل اچ نہیں جناب اسماعیل علیہ السلام دی نسل اچ مصطفیٰ نے نسل اسحاق اچ نہیں ہو سکتے جہاں لے دا کوئی سیب شعور بندہ کلو کیا کہ بابا جی 3 منٹ بعد پہلے تو ساکھ ہے نبوت نسل اسحاق اچھے ابراہیم دی نسل اسحاق دے نبی جو نبوت یہ مصطفیٰ تے نبی نے یہ حق بن دے نسل اسحاق چون دے تھوڑا جے ہمت کریا جے تھوڑا جے صلوات بلند آواز نال پڑھیا اچھا نسل اسماعیل علیہ السلام پاک پیغمبری نسل اسماعیل بھائی گزارش پہاڑ تو وزنی دلیل دین لگا
قسم قرآن دی پاک پیمبر فقط نبی نہیں، معراج نو 1.25 لاکھ نبیوں دے امام بھی ہیں۔ بولنا تو صحیح، میں تو گالی کرنی ہے نا، اب آدھو شاد رہو۔ یہ مطلب ہے پاک پیمبر امام الانبیاء نے، اور اللہ عدل تو کم لے، جو امام ہے وہ نسل اسحاق سے نہیں، وہ نسل اسماعیل سے ہے۔ یہ مطلب محمد مصطفیٰ بھی نسل اسماعیل جو کے امام ہیں، 1.25 لاکھ نبیاں دے۔ اور یہ میں ایک اور دلیل تھوڑی جی کوشش کرنے لگا تاکہ سادہ ذہن بھی اس بات کو قبول کریں۔ پاک پیغمبر دا نکاح ہویا ہے، نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھے۔ شیعہ سنی کتب وچ بات موجود ہے، میرے بادشاہ میں حوالہ ایمان ابو طالب کتاب دا نام ہے سائم چشتی علیہ سنت رائٹر لکھنا لے، 2 جلدج کتاب میری لائبریری چ موجود ہے، جتھے اہل سنت رائٹر نے لکھی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پاک پیغمبر دا نکاح پڑھیا۔ پہلے تو ایتھے مکیے جے مکائیے تھے، بندے بڑے بڑے فیصلے کر لیندے نے، کدے تے اپنا بھی فیصلہ کر لیا کر۔ ایتھے ایمان دی گل ہے، عقیدے دی بات ہے، ایتھے مکیے کے سارے رل کے۔ یہ نکاح اوکھا ہے یا کلمہ اوکھا ہے؟ تائید کریا جے یار، مہربانی جی یا اچھا نکاح اوکھا ہے یا کلمہ؟ شاباش، نکاح اوکھا ہے۔ میرے تو لاکے جتنے سے جی بیٹھے ماشاءاللہ سارے بزرگان مالک انہاں دا سایہ ساڑھے سارا قائم رکھے۔ کتنے بندے جنہاں نکاح ہوتا ہے؟ ایک بھی نہیں تھے، الحمدللہ میں نہ ہوں۔ وہ نہ سمجھا وہ کسے فروٹ دی گال پہ کرتے ہیں۔ نکاح یہ مطلب بھی تو سا پریشان نہیں ہونا، ہر بندے تے نکاح واجب ہی نہیں۔ نکاح تے مولوی صاحب تے واجب ہے، جنہیں یاد کرنے تے پھر انہیں نکاح پڑھنے تے انہوں نے نیاز لینی ہے۔ نکاح یاد کرنا ہر بندے تے واجب نہیں، کلمہ ہی پڑھنا ہر بندے تے واجب ہے۔ آباد و شاد رہو جی۔ یہ دا مطلب ہے نکاح کسے کسے کلمہ ساریاں، نکاح کسے کسے کلمہ ساریاں، نکاح کسے کسے کلمہ ساریاں۔ یا علیہ السلام نکاح لنگر کیتے بیٹھی ہو اللہ تائیں کے بچوں کا تائیں کے بھکھا بندہ ہوئے تھوڑا جا بندہ چوست ہو کے باندھا ہے۔ ہاں سچی گل تجربہ ہے، لنگر کیتے ہو تو بندے سوست ہو جائے، بالا تھوڑی جی ہمت کرے سو بھائی انشاءاللہ لال مل کے۔ نکاح کسے کسے کلمہ ساریاں، لڑنا نہیں، محبت ہے، لڑنا کم جانور دے، بندے دا کم لڑنا نہیں۔ ساڈا اللہ ایک کے، نبی ایک کے، قرآن ایک کے، ملک الموت ایک کے، کعبہ ایک کے، دین ایک کے، جنت ایک کے، جدو سب کو چھیکے ساڈا ملک ایک کے، آ ایک ہو دو نہ ہو۔ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، نکاح کسی قسم تے کلمہ ساریاں، مسلمان میں سید میں دعائی کر سکتا جیڑی شے کسی نہ ہوں دی او ابو طالب نہ آن دیئے، جڑا ساریاں یاد ہے او کلمہ ابو طالب نہ آن دی نہیں۔ کیا بات ہے، کیسی فکر ہے، سارے کوشش کر سو۔ ساؤنڈ والا بھائی کتنے بیٹھا ہے؟ تھوڑی جتنے بیٹھی آواز تھوڑی دے دے سکتے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ماشاءاللہ جی، زندہ و سلامت رہو جی، بس ٹھیک ہے میرے بھی۔ نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھے۔ نکاح دا طریقہ کی یہ جی، میں ناؤں دا میں طریقہ دا سنت تو صرف سننا ہے اور یہ وچوں رزلٹ کرنا ہے۔ نکاح دا طریقہ کی بچی تو اجازت عالم دین لیندہ ہے، بچے کو آ گئے، بچے کو اجازت لے کے کہ اجازت لیندن بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہو کے فلاں بنت فلاں کے ساتھ اتنا حق مار معجل نکاح پڑھ دو، اجازت ہے، لاڑا دلہا وہ بیٹا دا جی اجازت ہے جی۔ ہون عالم دین کے آتے ہیں وزن قبلہ بیٹا پہلا کلمہ سناؤ، پھر بچہ سناندہ ہے،
ایمان دی صفتاں وہ سناندا ہے. میں پہلے گزارش کی تھی مکانی ہے تو مک جاندی. مجلس وقفے تو پہلے بھی ہوئی ہے تو میں ساری تھکاوٹ اکٹھی کر کے تو میں لوگوں مار سٹا لگا تھوڑی تو لطف لینے تو میں 70 کمال آکھ لگا. گل مکتی ہے جی جناب ابو طالب علیہ السلام نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اجازت لے کے میرے ویر پاک پیغمبر تو اجازت لئیے بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہو کے خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح پڑھ دوں. پیغمبر نے آکھے جی چچا جان پڑھ دیں. یہ تو مطلب جی جناب ابو طالب آکھے بیٹا کلمہ سناؤ تے عقل دا علاج کر سندا اور نہیں جن آؤندا ہو. اے صدقے بھائی اے نہ ہتھاں مولا سلامت رکھے بھائی. بہت شکریہ جی سارے تائید کرو بھائی. زندگی دراز ہے وہ سندا تے ہوئی جن آؤندا ہوئے. یہ جناب ابو طالب مصطفیٰ تو سنے نکاح دے ٹائم تے من ابو طالب نہ آؤں دے تو سنے ہے نا تو جے سنے ہیں تو پھر آؤں دے. چلو آج کل فارورڈ دور ہے. چلو ٹھیک ہے جی آج کل عالم دین بڑی مہربانی کرتے وہ بڑی شفقت کرتے. وہ نوجوان نو آدھے نگے نا 500-600 براتی بیٹھے ہو سکتا ہے وقتی طور ان کلمہ نہ بھی آؤں ہوئے. آؤں ہے چنگا پلا بندے نہ آؤں ہے پڑھ لیں گے تو روک بھی سکتا ہے نا. کیا بات ہے اور نیٹ دیئے ہی تو موج ہے نا جان دے اب آؤں ہے نہیں مقصد بھی آؤں نہیں. ایویں جلدی میں کسی نے پڑھان لگے بھی بندہ کسی میں روک کی سکتا ہے نا روک سکتا ہے لیکن یہ تو مقصد نہیں بون آؤں ہی نہیں آؤں ہے. قسم قرآن دی ہون پھر عالم دین کی یاد نے اچھا بیٹا میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ میں اگے کے تو ساجے بھی نہیں سمجھے میں اگے کے پڑھنا. مہربانی جی شکریہ یا جی میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ. تو جی جناب ابو طالب علیہ السلام ہون قسم قرآن دی چیرے گلاب دے پھولار کھل گئے. یہ جناب ابو طالب علیہ السلام میرے بادشاہ آکے اچھا بیٹا محمد میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ تو پھر بھی اگے کی تو ہی پڑھ دینے جن آؤں نہ ہوئے. صدقے دونوں صورتاں وچ بسم اللہ جی آباد و شاد رہو. دونوں صورتاں جے سنے تو تامی آؤں ہے جے اگے کے پڑھے ہے جے سنے تامی آؤں ہے تو جے اگے کے پڑھے ہے تو تامی آؤں ہے. چلو آئی تھے بھی میں اگے اس موضوع تے ان گل فٹ نہیں کی تھی مالکہ ایک ونڈ دیتی ہے تو میں یہ بھی دے ماں. کلمہ سارا جہان جڑا پڑھ رہے اوکی میں پڑھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ اہل سنت ویر پڑھتے ہیں. شیعہ بھی اتھو تک نالی نہیں ایتھو تک دووے پر آسا جے ہاں اگے علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل. اے شیعہ پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ تو دووے برا کٹھے ہیں نا تائید کرو نا جی. محمد رسول اللہ تک دووے براز اکٹھے شیعہ سنی محمد رسول اللہ تک اس اکٹھے ہیں. قسم قرآن دی میں جتنے حوالے منگو دین واتے تیار ہے کیونکہ اگے بھی ملکی حالات خراب ہی نہیں تو ہون تے خیر چوکے خراب نہیں پر چوکے بھی خراب ہون تے حق تے پردت نہیں نہ پانا. وہ تو میں دسنا ہی ہے نا لیکن دسنا تو محبت نہ آڑے نا. وہ میں گزارش کرنے لگا یہ جڑا کلمے وچ نام محمد ہے نام محمد یہ نام محمد کہہ رکھے تھوڑا جہاں چونکہ خطیب دے سمجھانے فرق ہوتا ہے سامعین دے سمجھنے فرق نہیں ہوتا کیونکہ بس اوقات ایسے لوگ ہوندے جڑے خطیب پہنچے ہوندے تے وہ 2-4 کلومیٹر خطیب تو اگے کے سفر کر رہے ہوندے ہونے ایدے چلے آئے ہونے آخرت سے سی جاننے ہیں بلکل بڑی توڑی محبت پیار کر دے ہو. قسم قرآن دی ہے تو مطابق جڑا عرشی نام ہے نا مصطفیٰ دا وہ محمد نہیں وہ احمد ہے. آباد و شاد رہو بھائی زندگی دراز ہوئے کیونکہ جناب عیسیٰ جان لگے انہوں نے خوشخبری دیتی میں جا رہا ہوں میرے بعد ایک محمد آئے کہ وہ نبی آئے گا رسول آ گیا جس کا نام احمد ہوگا. یہ مطلب ابراہیم ہو اسماعیل اور اسحاق جتنے نبی انہوں نے سردار محمد مصطفیٰ نے تو جناب عیسیٰ جان لگے انہوں نے آکھیا میرے بعد ایک رسول آوے دا جس دا نام احمد ہوئے دا یہ دا نام مطلب عبداللہ دا اے لخت جگر
وجہ تخلیق کل کائنات عرش دینا دا نام احمد ہے، عرش دا نام احمد ہے۔ یہ جڑا محمد نام ہے اللہ نہیں رکھیا، اے ابو طالب رکھیا جے۔ اے صدقے بھائی تائید کرو بھائی، سارے ہاتھ بلند کر کے تائید کرو، تھوڑے بات کر رہے ہیں۔ نام محمد اللہ نہیں رکھیا، یہ جناب ابو طالب رکھیا ہے، جناب ابو طالب رکھیا ہے۔ بچہ پیدا ہوندہ تو دل چا 3 مہینے او کاؤنسل ویچ بھی نام ریٹن نہ ہوئے تو کسی کو پوچھو تو آکر دے کارجے محمد آنکھو 40 دن جب بچی تو 40 دن فاطمہ آنکھو انشاءاللہ جنہ نانکے پیا دن ہے دی بہن پیا دی ہے دی ماسی خالہ پیا دی ناسا رکھنا ہے۔ یہ مطلب جو بچہ ویڑ ویچ ہوندہ ہے تو پھر نانکے داد کے سارے کٹھے ہو کے جو ناسا رکھنا ہے۔ کدھر سوچی اپنے نانکے داد کے کٹھے ہو کے اس بچے دا نا رکھنا ہے۔ اس محمد مصطفیٰ دیم نالین تو میں کائنات نہ وارا جس دا نام اللہ احمد رکھے ہے تو ابو طالب محمد رکھے ہے۔ صدقے بھائی یہ نہ حتن مولا سلامت رکھے، نام ابو طالب جڑے رکھے ہے وہ احمد نہیں وہ محمد ہے۔ کلمہ سنو خواہ آقو لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرو بابا کلمہ چ محمد نہ آخ احمد رسول اللہ، اللہ سب کو جی اللہ تو لے نہیں تو کلمہ جو نہ لے جڑا اللہ رکھے۔ ہر مسلمان آکے دے اتخار جے کلمہ چ احمد آکیا نا تو کلمہ غلط، کلمہ چ محمد آکیا تو کلمہ ٹھیک، پھر صرف تو بھی چھاڑ دے مسلمان ہو جڑا کلمہ پڑھے، ابو طالب ہو جڑا کلمہ بنائے۔ آباد رہو جی، بہت شکریہ بنایا ہے۔ یا علی علیہ السلام، اللہ سارے کوشش کرو بھائی۔ یہ مطلب کلمہ بنایا سرکار ابو طالب علیہ السلام اور نام رکھے ہے نا، کلمہ پڑھ گئے مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا نام محمد جناب ابو طالب رکھے، یہ مطلب جناب ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ دا نکاح پڑھیا، نکاح پڑھیا ان کمال نکاح دا سیگا بعد چاہتا ہے، سیگے تو پہلے خطبہ ہوندہ ہے، یہ مطلب سیگا جناب ابو طالب بعد پڑھے ہے تو سیگے تو پہلے خطبہ پہلے پڑھے۔ وہ جیڑا جناب ابو طالب علیہ السلام نے پاک پیغمبر دے نال پہ کے خطبہ پڑھے ہے نا وہ بھی میں نہ ہوں کئی بندے پریشان ہوتے بابا اب فٹ ہو، سارے فٹ ہو نا، نکاح تو پہلے خطبہ ہوں ہے۔ اچھا نکاح دا سیگا جاری کرن دا یعنی میں نکاح دا سیگا جاری کرن دا ارادہ کراں اتو میرے استاد محترم آ جاؤ، ادب کی یاد ہے، آؤ قبلہ تسی تو آڈی موجودی جمعہ نہیں آؤ قبلہ تسی، میں پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، میرے استاد محترم نکاح دا سیگا جاری کرن دا ارادہ کیا، ارادے کی تو ہونا دے استاد آگے ہون ادب کی یاد ہے، میرے قبلہ صاحب لو ابا جی آگئے ہو آؤ تسی پڑھو جی، اسی میں تے میرے استاد اسی پیو پتر پیشہ بہ گئے تے میرے دادا استاد نکاح دا سیگا جاری کرن دا ارادہ کیتا ہے اتو مجتہد آگے انہاں کہ جاؤ تسی جائیے عالم دین تسی پڑھاؤ، وہ پڑھا لگے اتو رہا دے استاد آگے انہاں کہ جاؤ اسی 4-5 پیچھے بہ گئے تے جائیے عالم دین پڑھان دے ارادہ کیتا، میں بادشاہ علاقے تے آؤ آخری بندے تک میں دعا لین لگا تے کوئی ایسا بندہ رہ نہیں جائے دا جڑا اس جملے تے داد نہ دے بے، کیونکہ میں اس معرفت تے معیار تے جملہ کھڑ لگا، وہ جڑا بہت بڑا عالم دین آئی نا وہ سیگا جاری کرن دا ارادہ کیتا تو امام زمانہ آ گیا۔ میں صدقے جانا بھائی کیا بات ہے بھائی، تھوڑے ہاتھ ہلا دے بھائی زندگی درات ہوئے اتو حجت قائم علیہ السلام آ گئے، عالم دین آکے سرکار تھوڑی ولاد نہ رکھے تسی انسان ہی نہیں راندے، آؤ قبلہ نکاح پڑھاؤ، یہ مطلب امام زمانہ سرکار پڑھانے کو تو 11ویں آ گئے، انہاں کہ میں بیٹا تسی باپ کو آؤ تسی پڑھاؤ، 11ویں پڑھان لگے تو 10ویں آ گئے، 10ویں پڑھان لگے تو 9ویں 7ویں 6ویں 5ویں 3 4 امام حسن مجتبہ پڑھان لگے تو مولا علی آ گئے،
مکائیے کہ اتو مولا علی علیہ السلام آگئے انہاں کہا جی میں بیٹا تسی باپ ہوتے ہیں آؤ نکاح تسی پڑھاؤ مولا امیر کائنات نکاح پڑھامن دا ارادہ کیتا تو اتو پاک پیمبر آگئے مولا امیر کائنات کہ انا عبد من نبی محمد میں 24 اور 25 محرم دی درمیانی رات کشمیر پلاٹ سیدہ پڑے ہیں پلاٹ سیدہ کشمیر آؤ بسم اللہ جی آگر اوہ ہوئے ہوئے بھائی بڑی ٹینشن ہوں دیئے چلو ڈاڈا لکھی بدی ہوں دیں چلو کوئی نہیں خیر ہے جھانل اپنا گھر ہے ان اللہ ما صابرین اور تو سید پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ مولا خیر کر دے وہ میں بھائی سجاد اتھے یہ جملہ پڑھیا تو پھر بڑا کمال ہویا اے اتنے اجتماع بیچے ماشاءاللہ سارے صاحب معرفت بیٹھے ہو اے جنن انا عبد من نبی محمد سارا جہان ترجمہ پہ کردہ مولا میری کے ناظر میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں یہ سارا جہان ترجمہ ہی کردہ ہے یہی کردہ ہے نا میں ایک گل کرنا اور کیا کمال لوگ بیٹھے مولا امیر کائنات کہ انا عبد من نبی محمد میں آپ کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں عبد میں نے غلام نہیں ہوں پٹلی چڑھ گئی تو سواریاں ساریاں بہ گئی تو جناب گڈی بھجی جاندی عبد اگر غلام ہے میں پائی سجاد باہر تو وزنی اس ممبر تے دلیل دین لگا ذات دنیا سب تو چھوٹا نام ہے مگر مالکہ جو فکر عطا کی تھی من فخر ہے جو مالکہ عطا کی تھی قسم قرآن دی جے مولا امیری آکھے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں تے تیاں غلامہ نہیں دے دیاں اے صدقے بھائی اے نہ ہتھن مولا سلامت رکھے بہت مہربانی جی اے نہ ہتھن دی خیر ہوئے زندگی دراز ہوئے اے عبد ہوں تیرے پتہ ہی نہیں غلام کی مہربانی جی بہت شکریہ مجلس ہو گئی جی پیغام پہنچ گیا جی میری جڑی محنت میں میرا حق مل گیا جی وہ مطلب ہے مولا کہ میں عبدوں میں سے ایک عبد ہوں جو عبادت کرے اسے عبد کہتے ہیں قرآن دی قسم میرا جملہ یاد رکھی عبد بننے سے پہلے عبد بنو عبد بننا کمال نہیں عبد شیطان بھی تھا یہ مطلب ہے عبد شیطان تھا عبد نہیں تھا اگر شیطان عبد ہوتا تو جیسے ملائکوں نے سجدہ کیا شیطان بھی سجدہ کر لیتا عبد ہونا اور بات ہے عبد ہونا اور بات ہے عابد ہونا اور بات ہے عبد پہلے پڑھ عابد بعد پڑھ میں پریشان تو نہیں کر رہے جی عبد کے مقصد جس کے عبد ہو اس کی منشا کے مطابق کام کرنے والا اس ہستی کا وہ عبد ہے میں صدقے جانا مولا علی مصطفیٰ کے عبد ہے جو مصطفیٰ چاہتے تھے وہ علی کرتے تھے بولو تو صحیح یار جو محمد چاہتے تھے وہ علی کرتے تھے جنہیں علی محمد عبد نے انجے مصطفیٰ معراج رات اللہ کے عبد ہیں صدقے جنہیں اللہ چاہتا تھا محمد کرتے تھے جنہیں محمد چاندیان علی کرتے تھے یہ محمد اللہ کا عبد ہے مولا علی محمد کے عبد ہیں ہم جتنے بیٹھے ہم مولا علی کے عبد ہیں جیسے مولا علی کہیں گے ہم ویسے کریں تو پھر عبد علی بنے عبد پہلے عابد بعد پڑھ پہلے عبد بننا ہے عبد بنے تو بہت بڑی بات ہے صلوات بلند آواز نہ میں بندوں میں سے ایک بندہ ہوں عبدوں میں سے ایک عبد ہوں عبدوں میں سے کیا مقصد حسن بھی عبد ہیں حسین بھی عبد ہیں امام زمانہ سرکار تک محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں یہ مطلب ہے میرے تو لگ کے مولا امیر تک مصطفیٰ دی آمد سارے چپ ہے گئے
بہ گئے گل یاد ہے مصطفیٰ نکاح شیعہ جاری کیتا یعنی مطلب ہے مولا امیر تک سارے چپ بہ گئے محمد مصطفیٰ دی آمد تے قرآن دی قسمیں کتنی داد دیو کتنی واہ واہ کرو میں فقیر تو لگ کے مولا امیر تک جس مصطفیٰ دی آمد تے کائنات چپ بیٹھی ہے نا او محمد چپ پہ ابو طالب نکاح پڑھ رہے ہیں صدقے بھائی بہت شکریہ بات و شاد رہو بھائی بہت مہربانی ابو طالب علیہ السلام نکاح مصطفیٰ خاموش ہے اور نال بے کے جناب ابو طالب جنہا نکاح دا سیگا جاری کیتے پہلے خطبہ پڑھے سارے خطبے دا ٹائم نہیں ایک جملہ پڑھتا خود وچو رضائت لینے سرکار ابو طالب جنہا میں ذریت دے بات کی تھی اور نسل اسماعیل دی بات کی تھی دے حوالے نام جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھ رہے نے پاک پیغمبر دے نال بے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم و زرع اسماعیل تمام تعریفوں صدا کل شیء قدیر دیا جس سن بنائے ذریت ابراہیم چوں نسل اسماعیل چوں بولنا تو صحیح ہے نا میں تو محنت ہی کرنی ہے نا جس سن بنائے ذریت ابراہیم چوں اور نسل اسماعیل چوں جانے ہو قرآن دی قسم شیعہ سے نبھائی بیٹھے ہو جب تو جناب ابو طالب بھائی سجاد مصطفیٰ دے نال بے کے لفظ الحمدللہ آکھے اجے قرآن نازل نہیں ہے اجے قرآن نازل نہیں اجے قرآن نازل نہیں نزول قرآن تو 10 سال پہلے جناب ابو طالب کی زبان تو لکھے الحمدللہ اللہ دی وحدانیت جلال جائی رحمانہ کے ابو طالب کے یاد کرے سے تیری زبان جو جرا پہلا جملہ لکھے الحمدللہ اگر قرآن دی ابتدا نہ بناوا میں نے خالہ کی نہ سمجھی مہربانی بہت شکریہ سارے یار ہاتھ بلند کرو حیدری اے بھی دادی کے ساتھ دل ہوئے مالک سلامت رکھا جی یہ مطلب ہے نسل اسماعیلی جن مصطفیٰ سارا جہانا دا پائنتن پاک قرآن چو پائنتن پاک قرآن چو پائنتن پاک قرآن چو ثابت کرو میں کرن لگا اور پائنتن پاک میں قرآن بھی چو ثابت کرن لگا تو بڑی محبت نہ ایک سورہ پڑھی جاندی سورہ رحمان تو بڑے سونے طریقے نہ بڑے ساجد دھج کے پڑھی جاندی کیونکہ بار بار وہ دے بچے ہے فَبِ أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی یہ تھے قاری صاحب دی سر چنگی لگ دی وہ پھر پڑھی جاندی ہے سورت الحمدللہ پڑھی جاندی ہے نا لو جی لطف لگ فجر دی نماز دے بعد چانن لگ گیا ہوئے نا تو سامنے LCD آل وچ لگی ہے تو صوفے چار پائیاں بندے بیٹھے نے بچیاں کاردے جی بیٹھے میں اس بندے نے گل پہ کرنا جب اس ٹائم جاگے جب اس ٹائم کروٹا ودا بدل دو ہوئے 11 بجے آنکھ کھلے ہوتے نے گل نہیں پہ کرتا وہ سونا روحانی تے نورانی ٹائم فجر دی نماز دے بعد چانل تھوڑا تھوڑا لگی آتے او LCD وہ دے وچ جناب تلاوت جاری قاری صاحب دی آواز آ رہی قاری صاحب نظر نہیں آ رہی LCD تے تو نقشہ میں پیش کر دینا ہے وہ عربی آ گئی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو تھلے ترجمہ آ رہے ہیں عربی ترجمہ قاری صاحب نظر نہیں آ رہے وہ عربی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تھلے ترجمہ آ گیا اور تو ساں لطف لبیا ہے جے چہرے فیٹ ہو جانتے پھر بھی ٹھیک ہے وہ اتی عربی ہے تھلے ترجمہ پہ سجاد تھلے انگور آ جاندے انجھے گالے انگور اٹھے تے خربوزہ آ گیا خربوزہ اٹھے آتے انار آ گئے انار اٹھے آتے امرود آ گئے عمر ساڑھے بچے بچیاں سامنے بیٹھے ماشاءاللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تھلے ترجمہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تھلے امرود تے انگور تے تربوز تے خربوزے
وہ پھر سارے بچے بچے یقین کر لیندے اے انگور ہی نعمت ہے، اے امرود ہی نعمت ہے، اے اخروٹ ہی نعمت ہے، اے تربوز ہی نعمت ہے۔ انہیں ویسے آپس دی گل ہے، میں ہوں تہاڈا اتنا عرصہ پڑھدے ہو جت مجھ گھر دا فرد ہی بندہ بن جاندا ہے، یہ تہاڈی محبت پیار کردے ہو، ویسے آپس دی گل ہے، مائک ہٹاؤ تے بیٹھ کے گل کر لیندے ہیں۔ مولوی صاحب جی کی انگور نعمت نے، امرود نعمت نے، تے یہ جی نعمت نے تے آتے کانے کیوں نہیں کر دے؟ بولنا تو سہمت داغا نہیں کرنی۔ کیونکہ امرود نعمت ہے تے کانے کیوں؟ انگور نعمت تے کھٹے کیوں؟ دوانا نعمت تے کچا کیوں؟ حاجی سے وہ جی خربوزہ نعمت تے پھکا کیوں؟ یہ مطلب یہ سب کچھ نعمت ہے پھر خراب کیوں؟ فروٹ والی دکان دی پچھلی سائڈ تے ویکھی نعمت دا اشر لیندر دیو نا، وہ اشر وے دیو نا، نہر دی پٹلی تے پول تے کدا کھوکھا فروٹ دا ہوئے تے پیچھے جڑی نیوی جگہ ہوندی ہے وہ تم نعمت دا جڑا اشر ہوندا تسی ویکھ رہے ہو نا، ویکھ رہے ہو۔ قرآن دی قسم کوفے دا منبر آئی تے بندے آیت صغرا لے کے آیت کبرا کو گئے، اے صدقے جانا بھائی اینا حتن مولا سلامت رکھے۔ مولا میرے کناز سامنے نے تے ایو فَبِعَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیت صغرا لے کے آیت کبرا کو گئے۔ مولا یہ بتائیں یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ یہ فروٹ ہے؟ مولا میرے کناز پر میں فروٹ بھی نعمت ہے، مگر یہ جو قرآن میں نعمت ہے اس سے مراد فروٹ نہیں ہے، اس سے مراد امور نہیں ہے۔ کیڑا بندہ کے زبان رکھے تو مسافر سید لائن نہ بولے، مولا بتاؤ یہ نعمت کیا ہے؟ مولا فرمائے سے نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ مہربانی صدقے بھائی، مہربانی بہت شکریہ جی، تھوڑی زندگی آباد و شاد رہو۔ یہ مطلب ہے کہ وہ آل محمدی پاک بلا نعمت، اے فروٹ بھی نعمت، مگر اے جڑی رحمان بیچے نا وہ بلا جی میں اوتھے نہیں نہ دسیا گیا۔ انجھے مرج البحرین یلتا کے یان، ہم نے دو دریا بہائے، ایک آکے کڑوے پانی دا دریا، دوجہ مٹھے پانی دا دریا۔ نا بابا پانی دا دریا مراد نہیں، ایک ہے بحر عصمت، ایک ہے بحر امامت۔ نوجوانوں کوشش کرے سو بحر عصمت مراد جناب سیدہ، بحر امامت مراد مولا امیر کائنات۔ یہ دو دریا مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا جو آپس میں ملتقی ہیں، جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، وامن اور بین میں درمیان وبینہما برزخ لا یبغیان، ہما کی ضمیر بحرین کی طرف جا رہی ہے۔ یہ دو دریاؤں کے درمیان ایک حد ہے، ایک برزخ ہے، لا یبغیان، یہ دونوں دریا اس حد سے جدا نہیں ہیں۔ اس حد سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، نہ علی مصطفیٰ سے جدا ہے، نہ بطول مصطفیٰ سے جدا ہے، نہ محمد مولا علی سے جدا ہے، نہ محمد جناب سیدہ سے جدا ہے۔ اگے فَبِعَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ امتحان نہ لگے قدر کرے جی میں سونی کر دے پائے ہو۔ اگے میں یا خرجو منہم النول والمرجان، جتنے دو دریا مل دے ایک تو دو موتی پیدا ہوندے، ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ایک حسن ہے، ایک حسین۔ امامت ٹورے مولا حسن تو امام حسین شکایت کر سکتے، امامت ٹورے مولا حسین تو امام حسن شکایت کر سکتے۔ وہ عادل امام حسن دے گھر بیٹی فاطمہ بنت حسن، امام حسین دے گھر بیٹا علی ابن الحسین، کنیت زین العابدین ہے، کنیت سید الساجدین ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا فاطمہ دا رشتہ بھرا حسین نو علی واسطے عطا کیتا۔ صدقے جامع ایک بھرا دی بیٹی، ایک بھرا دا بیٹا۔ کچھ عرصے بعد چوتھے بادشاہ دا نزول ہویا، مادی سرکار تک امامت دا سلسلہ جاری اور ساری۔ یہی چوتھے بادشاہ دا شجر انبیاء اور سورہ الرحمن، جس دی ماں بھی معصومہ،
جس دا بابا بھی معصوم پٹھیاں نال چھتری شہر اوکھے سفر کیا میں صدقے جاواں آواز ہے کہ ٹھیک ہے میرے ویر تھوڑی جی آواز دے سو مالک توڑی ہائے قبول مہربانی جی علم پاک برآمد ہونا چاہیے انتظار ہائے بھائی غلام عباس فرید کے دا نہیں پہنچے ساڑھا گھر رہے دعوت بھی ہائی رابطے بھی ہاں ہونا چاہنے فون نہ بند کر چھوڑے چلو بھی بات وہ جوان نے غربت پڑھا اس وفاد خالق دی غربت پڑھا میں جملہ بدلا اس ام البنین دے وفادار پوتر دی غربت پڑھا میں پھر جملہ بدلا علی بادشاہ دیاں دے مان دی غربت پڑھا میں پھر جملہ بدلا محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی وصیت دے سمر دی غربت دا جملہ پڑھا جدی آسد علی دیاں مدینہ چھوڑے جان دیو کہ اس دی آسرے پہ چھوڑے اوہو میں صدقے جاتا بڑا کوئی بھائی سجاد وکھرا مان ہے علی دیاں نو جناب عباس جڑے مالک پترہ دے زندگی الحمدللہ مالک نے ترس فرمایا میں ایران عراق شام میں سجدہ کر کے آیا جڑے اجے تک زواری تو نہیں گئے جڑے گئے ہو الحمدللہ مبروک جڑے اجے تک نہیں گئے زوارہ مہمانہ سیدہ امام حسین علیہ السلام کا چھوٹا جا نوکر 28 محرم میں جھولی چاہ کے دعا بیٹھا منگتا میرا مالک جڑے اجے تک مظلوم دی زواری تو نہیں ہے میرا مالک اتنا رزق عطا کر کلے نہ جامن دیاں نال لے جامن کلے نہ جامن بہنا نال لے جامن آمین بھی آکو ہائے بھی کرو قبولیت ٹائم ہوں دے میرا ویر دھیاں تیرے نال ہومن تیری دی اتے کھلو کے ویکھے جیتے 4 سالاں دی وے دی رہی ہے تسا بابا زبا ہوندہ ریاض تلہ زینبیہ آج بھی بھائی سجاد موجود ہیں بلندے 2018 گیا مصری لیکن کام ہو رہے ہیں جتھے جناب نوح علیہ السلام دی کشتی وجہ رکی سرکار امام حسین علیہ السلام دے ذریعے اس گیٹ تو نکلو نا وہ کوئی جوتی اتو کراس کر کے دو خیام حسینی ہے میرے نال مدر شرازی ہاتھی وین ڈالے اسی 19 زائرین آستے خیام حسین دی زیارت کرن گئے ہیں داخل ہوئے ہیں اس پاس سے سب تو پہلا خیمہ جناب عباس علمدار اس اثر لینے اثر روز مرہ باس سن کے بندے اثر نہیں لیں دے اثر بندہ لوے تے ساری زندگی در رومن بن جاندہ ہے سرکار وفا دا خیمہ سب تو پہلے داخل ہو کے سب تو پہلے میں کہا بھائی مدر شرازی صاحب میں پہلی دفعہ آیا تو سا کم از کم 18-19 مرتبہ آئے ہو یہ پہلا خیمہ رو کے آدمی امام حسین دی فوج دی جرنیل دا خیمہ مطلب دو میرا گل لگ پہ کیڑی فوج رہ گئی ہے جدہ عباس جرنیل ہے اس خیمے تو پیچھے اصحاب دے خیمے اور بھائی مدر شرازی صاحب آکھے جیرے بنو ہاشم خیام جو تیاری کر کے میدان جان دیا ہے نا وہ تیاری اس سے خیمے جو کر کے نکلتے جرنیل دے خیمے جو پیچھو صحاب دے خیمے پیچھے سنٹر دو خیمے کٹھے اے جناب حسین دا خیمے اے جناب زینب عالیہ دا خیمے بھین تے بھرا دے خیمے کٹھے او دے پیچھو مخدرات اسمت و طہارت
مولا امیر دیاں پاک بیٹیاں تے نونا دے خیمے مستورات دے خیمے دے سنٹر اچ بھائی سجاد جی اس مجمع دی چیخ میں تھے کم از کم ممبر تے سنا مستورات دے خیمے دے سنٹر اچ جناب سجاد دا خیمہ بلا ہوئے مالے توڑے ہائے قبول کرے زندگی دراز ہوئے یہ زوار بیٹھو میری بات ایک واحد سن جناب سید و ساجدین دا خیمہ جدہ اٹھے پہنچے میرے بھی اسا دو بھی برا حق بو جدہ گال لگے میں گیا صحاب اچ نہیں بنو ہاشم دے خیام اچ نہیں مستورات دے خیام اچ اسے بھائی مدرہ نے اتو لاکھ کے اندے جتنے خیام ہیں نا سنٹر جناب حسین دے اس نفیس پوتر دا خیمہ میں کیا درمیان اچ کیوں آدھر فوجش کیا دے گھوڑے دیا ٹاپا دی آواز بھی سجاد برداشت نہیں کرتا ہاں میں صدقے جنہیں سمجھ گئے انہیں تو ہاتھ سینے پہ آ گیا ہے میں صدقے ضرور بسم اللہ کرا گھوڑے دیا ٹاپا دی آواز بھی جناب سجاد برداشت نہیں کر دے اوپر روایت میرے سامنے آئی جدہ 10 محرم دی رات آئی ہے نا اتھو میں ٹچ کر سکتا میں شہادت پرسان 10 محرم دی رات تے جناب سید و ساجدین اچانک اٹھے بابا جی ساڑیاں پپیاں ماما دے خیام دے کولوں فوجش کیا دے گھوڑے پہ گزر دے جناب حسین آدھر جی سجاد گھوڑے پہ گزر دے رومنا ہائے تائیں کرنی ہے 70 غربت میں دے منی قرآن دی قسمیں میں بابے کو تلوار لے کے میں بابا اجازت دیو تو میں نے کتیاں کو پوچھا نہیں تو اڈے گھوڑے دیا ٹاپاں دی آواز میری پوپیاں دے کنہ دے آدھی ہیں تیری چیخ نکل جائے گی جناب حسین سچا ہاتھ پتر دے سینے تے رکھ کے نا میرے بادشاہ اور لوگ سجاد اوکے سوکے آج دی رات کٹ لے کال شان غریب جن نگن دیوی میں صدقے جانا مارے تڑے وین کے بول کر بسم اللہ میں زندگی دراز ہو رہے اور کال شان غریب آگے دی جن نگن دیوی جن روکی تیری اپنی مرضی یہ گھر جا کے سوچی جڑیڈا بیور امام یہ چھتری شارج پھپیا ناراج دردہ رہے تے وہ دو علیدیاں دیاں دے سار تو چادر لتھی جدو عباس زین چھوڑی علم پاک تیار ہے جی اشارہ کرساں علم پاک سامنے آسی میں اشارہ کرساں جی میں شروع کر رہے جناب عباس تیاری کر کے سامنے کھلوتے بھائی سجاد مولا دا ذاکر ہے زبان تاثیر و اثر ہوئے کہ میرے بچڑے شاگرد بیٹھے تو ساں ماں دی جھوڑیاں تو مسائب سنن دے آتی ہو ساری زندگی تو اٹھی گزر کی عزتداری مظلوم کربلا سن دیا میں مکہ چھوڑا 2 محرم چھوڑا 7 میں چھوڑا خیام میں کتنا قریب تو کہ جملہ قریب کی تھے جناب عباس تیاری کی تھی کھلوتے ہیں 2 شہید ایسے جنہ دی زندگی چ ماتم ہوئے ایک جناب عباس ایک جناب علی اکبر ہے میں صدقے جانا بہنہ دبرز کے نصیب ہوئے بھائی میں صدقے جانا بھائی جناب حسین بادشاہ دے کنہ تے مستورات تے رومن دی آواز آئی ہے نا تکھے قدمن البھائی سجاد امام حسین خیام چاہیں سامنے رٹھا بات دی تیاری کس سے کوئی نہیں پوچھا بہن علی علیہ بازوے کہ میرے بھیرانو تیار تھے کی تھے جناب زینب علی سردار میں نہیں تھوڑی دھی سکینہ مظلوم کربلا انج تسی دھیر چایا ہاں نہ لایا ہے منہ تے بوسہ دے کر بیٹا میرے بھیرانو تیار تھے کی تھے جی بابا جان میں خیر یاد نے بھیرا دی محبت جی میں مقدمین ذاکرین پڑھ دیں میں بھی انجے سطر پر بھیرا دی محبت مظلوم کربلا دنے بھیرا ہر کسن پیارے ہوں دے تیرا 6 مہینے دے میرا 32 سالان دے سوچ کے ٹوری متا اپنا میرا بچی میرا بھی مراب ہے میں صدقے جانا زندگی دراز ہو گئے مظلوم کربلا دے قریب آکے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ دن میرا بھیرا تس ہے اچھا خدا حافظ جناب عباس اتھے تیار کھلوتے چاند قدم مظلوم کربلا پیچھے چلے گئے جناب زینب علیہ جناب فضا بولا اما فضا جی جلدی آؤ جی بیٹا
ہر خیمے تکھے ٹرو. اچھا اچھا بولو بیٹا، ہر خیمے تکھا بھی ٹرا، اچھا بھی بولا کہ آکھا. میں تو وین شروع کر رہا جی. تکھا بھی ٹرا، اچھا بولا آکھا کہ اما فضا اچھا بول کیا کوئی جس زینب دا اجڑنا ویکھنا ہے. میرے خیمے آؤ جی دیا سے تے میں مدینہ چھوڑے ہے. موت تیاری کر کے عباس کھلوتے. جناب فضا اچھا اعلان کیتے. ہر خیمے جو مستورہ بھاج پئیان. چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے جام لے کے پچھو بھاج پئیں. اما پانی کیڑے خیمے چاہے؟ پانی نہیں، توڑے معاش کی موت تیاری کر کے کھلوتے. ایدو تے اے منزل ہے. آواز میرے بھی نہیں گٹامنی. میں وین شروع کرنے جی. وین شروع کرا تو بات آواز دے منی. سامنے بھیرا کھلوتے ہیں. یہ دھیاں لی دیاں کھلوتے ہیں. جناب حسین 14 قدماتے کھلوتے ہیں. خرامہ خرامہ قریب آئے. اتھے مظلوم ہاتھ رکھے. عباس تے سر تو لے کے قدمتا غور نہ ڈٹھے. غور نہ ویک کے میں تیرا گواہ پہ بندہ. میں تھک نہیں دیا. غور نہ ویک کے مظلوم کربلا دینا. عباس جی سردار تلوار چالئی. جی سردار چالئی ذرا پالئی. جی پالے تیاری ماں جنگ دی کر لئی. جی سردار کانے خود پالیا. جی پالیا پھر سمجھو جناب حسین کے عباس تلوار چالئی. جی چالئی ذرا پالئی. جی سردار بچے وین کرن لگ پین موجزہ میرے سین گا. اے اگلا پہاڑ مصائب دا جملہ کرگا. جی میں سردار تلوار چالئیے ذرا پالئیے. مظلوم کربلا پر میں پاس خدا پر 9 لاکھ کمینہ کھلے کئی. بے شک جنگ کر ایک گل زین چرکنی جتنی جنگ کر سے بدلے تیریاں بہنا دے سا. اور انہیں ہر بین کی طرح زندگی دراز ہوئے. میں بسم اللہ میں زندگی دراز ہوئے. پتران یہ زندگی ہوئے. اجے کسے بندے دے دینے جملہ نہیں آیا. جتنی جنگ کر سے بدلے کو پتے شام دے بازارے تیریاں بہنا دے سن. اور گئے کہ میرے پاس سردار دی گل سن کے بھائی جان جناب عباس تلوار را کے اچھے دا مطلب چپ. امام پر میں اگر جنگ دی اجازت ہوندی کسی دی جرت نہیں. ایدو مظلومی کربلا پچھا تیر بھائی سجاد پورے ملک جتو جملہ پڑے قیامت دا منظر بڑے. اور جناب زینب بیاری بھائی جان خیمے دے دار دکھلوتی ہے. سامنے مان عباس تے دید پہیے تے بین کر کیا دی بینی دا مان سلامت رہے. سائی بانج روکیا بھی کال ملنے نرمیور. ایسا بڑے کیڑے مسائے کو اگر ماتم کرو زندگی دا نہیں پتا. میں صدقے جاما رو رو کیا بھی بینی دامان. آیا سلامت رہے ایک گلتا بھی رڈ سائی رو کیا دی غازی کال ملنے نے زیور. آیا قیدیاں والے او کہ میں پامنے ہی نہیں سمجھائی بانا. جس ماتم کرنا جملہ یا کہے روکا دے غازی ویکتا سے کہ میں ترنے سوڑیاں. مرحبا مرحبا میں صدقے جاما جی. مارے توڑا پرسا قبول ہوئے کہ میں ترنے سوڑیاں. آیا گلیاں ویچا تیمیں ترکیاں پڑی کھائیوار. ایک میرے پاس رو کیا دے غازی تاستا سے کی میں بولنے نال. شراب میں صدقے میں جوان میں نصیب ہو. میں بسم اللہ کرا رو رو کے میں غازی تے تر جانے ساڑیاں چادرہ لہ جانیاں.
اور انجے آدھارانا جناب عباس جوڑ پائے بے شک نہ رومی اتنے فکری عبادت ہو گئی ایک منظر بلند کر لیے تمہیں سرکار دے علم نو اشارہ کرنے شبی سامنے آوے علم نے ہاتھ لا کے رزق مانگ دے تیری اور خالق دے درمیان جناب عباد علم وسیلہ برسی تمہیں رزق ملے دو تیری شفا ملزی تم اولاد ملزی ستر غربت آئی ہے قرآن جب آؤ جڑے کربلا دے زوار بیٹھے میری بات گواہی دے سر اسا کھناؤ جٹے کربلا ٹر رہے ہیں اس سلارہ دا اے او جہاں جتے عباد سجا بازو کلم اے او جہاں جتے جناب عباد کھبا بازو کلم اور وہ کہ میرے پاس جناب عباد تو زین چھٹ گئی ہے میرا پڑھنا سوک ہے تو اڈا سننا سوک ہے غازی تو زین چھٹی ہے چمٹ بھی پیا پتھران دا ماتم کی در رو کے آدھی واہ جانا آیا ساڑھا ملکہ میں صدقے جانا ہمارے توڑے بین قبول کرے بھی تو جناب حسین بادشاہ ٹوڑ بین شیعہ سنی پھر آپ رون دے ہو جتے جتے آواز بھی جاندی ہے سارے دعا منگو انشاءاللہ پھرا دی موت نہ ہوئی آمین آنکھو قبولیت دے میں آئی تو جناب عباس نتھے نے مظلوم میں کربلا تو کرسی نہیں ریت چھوٹ گئی ہے یہ جملہ دا مظلوم توڑتے نے شاعر کرم چاہ کے بند رکھے حسین پھرا کو لکی میں آئے شہرہ در ریا اٹھدا باندھا راہ دے بھیجا تے آیا ماتم کرے نا میں صدقے جامعہ زندگی درہ دو گے اور ریا اٹھدا باندھا آیا راہ دے بھیجا تے آیا لاش تے مشکل چل کے او کیتا سید مشاہدہ آیا مقتل دا مغموم جگر کو چھال گئے جناجہ تک ماتم نہیں کر سکیا مظلوم دردن تو رو کیا جنگ مک گئی غازی لہ جائے کہ جنگ مک دے دینا میں صدقے جامعہ زندگی دراد ہوئے ساری شہادت نہیں مظلوم کربلا ہو پھراؤ دے کول آئے اب باہر دستار جھولیت رکھے وانا چاہت پھرے عباس میں راضی 32 سال نوکر سڑوائے تیرا آخری ٹائم میں بھی لحظہ دا مہمان تیرے جے بھراٹ اور جان دنیا اندھیرے عباس تیری آخری وصیت پڑھ چھوڑا جناب عباس دی آواز سردار میری ایک کچھ خون تیرے ایک کچھ تیر میرے بازووں میں ناؤ میں سردار ہوں تکلیف لگے میری آقا صاحب کرو ویکھنا چاہنا غریب کی میں ہو لے مظلوم کربلا کا صاحب کر کے آخری کو وصیت جناب عباس ہکا وصیت ہے میری لاش خیمے نہ جائے ہر کوئی لاش لے گے تیری لاش کیوں نہ جائے مستحیب نہ تے کا سکینہ میں توڑی تھی تو شرم آدھی میں پانی نہیں پہنچا سکے جناب حسین ہے ٹھیک لاش خیمے نہ جائے گی ایک میری وصیت ہے جی سردار 32 سال نوکر سدوائے آکے دائنے من براجہ زہر بڑی آرام نہ پہ پردہ تاکہ تیرے ذہن سے جملہ غربتہ پہنچے من براجہ زہر رو کہ در مولا میرے ہاتھوں میں ناؤ میں تو اڈے قدمت رکھا میری مجبوری ہے 28 رجب آئی تو اڈی ماں دی قبر تے میری ماں میرا ہاتھ رکھ آئی ہاتھ رکھا کہ تو نہ کرے او سردار میں سید سردار سڈا برا سڈا میری ماں نرازو سی اور بجرے کربلا دے زوار بیٹھے ہو اکھا نال مندر بے کے دروازہ چم کے آیا کربلا میں ایک دروازہ ہے باب ام البنین آئے جنہ جا کے جتھا زیارت کی نے باب ام البنین سوال پیدا ہو سکتا ہے جہاں ندی دھرتی تھے میری لاپری دان مولجہ چم رہی جناب ام البنین کربلا کوئی نہیں آئے اے دروازہ ام البنین کیوں ہوئے قرآن چلاؤ جدا جناب
میں مان وعدہ کیتا ہے جناب حسین کہ میں مجبور نہیں عباس اکھاں چا میری انگلیاں دے درمیان میں جدا جناب عباس ہے ہاتھ نال کوئی نہ اور یہ کہ سردار ہاتھ ہٹاؤ میں وراثت میں حسین کہ دیتے ادراؤ میری ماں امت بنی نے وال کھلے آدھیوں مطلب وراثت لائے میں راضی میں صدقے ہر لنگے جی میں دل زندگی دراز ہوئے ساڑھنا پھرا جناب عباس ادرا آئیو میرا غریب پھرا آئیو میرا اللہ را سے پھرا او سندہ پردج میری ماما بہنہ میری آواز سن رہی ہوں میں جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو میں بھی ایک دید پیو ہاں جڑے بہنہ دے پیرا بیٹھے ہو دیاں گھروں میں تم صاحب ناصر زیادہ ہوں گے بھائی سجاد ہاتھ موک گئے جدا بازا کیا آئیو میرا غریب پیرا آئیو اللہ را سے پیرا خیمے دے دروازے تو بازا یون پیرا سٹیئی من بین جا سر بازو دے این کوئی نہ غازی لوگ دا آئیو میری قیدر ہوئے میں صدقے جا میں اشارہ کر صاحب باز دھلم سامنے آوے آئیو میری قیدر بہن آئیو میری مظلومہ بہن آئیو میری کوپے تے شام دے بازار ترنا بھی بہن جناب حسین بادشاہ دے ہاتھ عالمی قریب آئیں 84 بچہ خالی جام لے کے کھلو گئے خالی علم لے کے 4 بچے گروہ پرواز کر گئی ہے 80 بچہ رو کے دسا کو ماں بچہ کرا مانگ بیٹی ہے پڑی مادام دو جگنا سردار او ساڑی پیاسن تیری آئیو کمر چا توڑی اس گلدہ دراد روکن جیندہ ایدہ انا میرے قریب لے آسو ایک لوگ کے قریب کر سو آواز دے سو بسم اللہ کی پیاسے اے دے کلے ہاتھ رچ آئیو موز میرے کوئی غیرت دائے ساسے او بدلب دے چادر او بدلب دے چادر آئیو زینب دی جکو آدن لوگ ماتمی عباس وفا میرے سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی